الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ آج جمادی الآخرہ کی 22 تاریخ ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے آج، اس لیے آج ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیات میں ان کا ذکر ہے اور سورہ واللیل انہی کے حق میں نازل ہوئی ہے، اس لیے آج ہم سورہ واللیل کی تفسیر، اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ پھر جو وقت ملے گا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر جو احادیث وارد ہیں وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سورہ واللیل مکیہ ہے، ہجرت سے پہلے جو سورتیں آیتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو سورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ واللیل مکیہ ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع ہے، 21 آیتیں ہیں اور 71 کلمات ہیں اور 310 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب چھائے، یعنی دنیا پر اپنی تاریکی سے چھا جائے تو رات کی قسم یاد کی گئی کہ وہ وقت ہے خلق کے سکون کا، ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور حرکت و اضطراب سے ساکن ہوتا ہے۔ ساری مخلوقات اپنے اپنے ٹھکانے پہ رات کو آ جاتی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے بچے رات میں تو باہر نکلتے ہیں، 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک یہ گھومتے رہتے ہیں یا کہیں دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ چڑیاں وغیرہ ہر جانور تو شام کو گھر میں آتے ہیں اور ہمارے بچے گھر سے باہر جاتے ہیں۔ اس سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اور رات ہی کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے جو مقبول بندے ہیں وہ صدق نیاز سے اللہ کی مناجات میں مشغول ہوتے ہیں، رب کی یاد کرتے ہیں، اسے سرگوشی کرتے ہیں۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کر دے، تو اس میں دن کی قسم یاد کی گئی کہ وہ وقت ہے سوتوں کے بیدار ہونے کا اور جاندار کے حرکت کرنے کا اور طلب معاش میں مشغول ہونے کا، روزی روٹی کی تلاش میں مشغول ہونے کا۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے نر و مادہ بنائے
مذکر اور مؤنث جس نے دونوں کو بنایا وہ قادر ہے، ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ اس نے ایک ہی پانی سے نر اور مادہ بنائے۔ اِنَّا سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی تمہارے اعمال جداگانہ ہیں۔ کوئی اطاعت کر کے طاعت بجا لا کر جنت کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے کام کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی کا مہیا کر دیں گے۔ تو جس نے دیا یعنی اپنا مال دیا اللہ کی راہ میں اور اللہ کے حق کو ادا کیا، واتقیٰ اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کیا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز رہا، ممنوعات سے حرام کاموں سے باز رہا، اور صدق بالحسنیٰ سب سے اچھی بات کو سچ مانا، یعنی ملت اسلام کو سچ مانا، اللہ کے حبیب نے جو دعوت دی ہے اس دعوت کو سچ مانا، رسول کی تصدیق کی، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، یعنی جنت کے لیے آسانی، اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے سبب آسانی اور راحت ہو، اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اس کا رب راضی ہو۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور سب سے اچھی چیز کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ تو جس نے بخل کیا یعنی نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ کا حق ادا نہ کیا، واستغنیٰ بے پرواہ رہا، اس نے ثواب کی پرواہ نہ کی، نعمت آخرت کی پرواہ نہ کی، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، ملت اسلام کو جھٹلایا، حضور کی باتوں کو جھٹلایا، حضور کی دعوت کو جھٹلایا، تو ہم بہت جلد دشواری مہیا کر دیں گے اسے، ایسی خصلت جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچائے۔ پھر شان نزول بیان کیا کہ یہ آیتیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتقیٰ ہیں۔ آگے والی آیت ان کو اتقیٰ کہا ہے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ اور دوسرا امیہ بن خلف ہے، اس کو اشقیٰ کہا، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا بد نصیب۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس کی ملک میں تھے دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت بلال اس کے غلام تھے، اس کی ملکیت میں تھے، اسلام لے آئے تو اسلام سے پھیرنے کے لیے، پھر سے اس کو کافر و مرتد بنانے کے لیے امیہ بن خلف طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا، انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں،
اور اس حال میں بھی کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ صدیق اکبر کو بڑا رحم آیا، آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اے بد نصیب، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں؟ بلال کا جرم کیا ہے؟ یہی ہے اس کی خطا کہ وہ اللہ کو ایک کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، صرف اس بنیاد پر اتنی سختیاں، اس پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ اس نے کہا ابو بکر، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجیے، میں تو ایسے ہی کروں گا۔ اگر آپ کو برداشت نہیں ہوتا، آپ کو بڑی ہمدردی ہے بلال سے، تو آپ خرید لیجیے۔ تو صدیق اکبر نے گراں قیمت پر، بہت کافی قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ، یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بیان فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی صدیق اکبر کی کوشش الگ ہے اور امیہ بن خلف کی کوشش الگ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور امیہ بن خلف حق کی دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا، جب وہ مر جائے گا، مر کے قبر میں جائے گا، یا پھر جہنم کی گہرائیوں میں پہنچے گا، تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے، یعنی حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا اور حق پر دلائل قائم کر دینا اور احکام بیان فرمانا، یہ سب ہمارے ذمے کرم پر ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جو آگ بھڑک رہی ہے، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت، جو اشقا ہے، سب سے بڑا شقی بدبخت ہے، وہی جائے گا ہمیشہ رہنے کے لیے بطور لزوم۔ اس میں اشقا جائے گا الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اللہ کے حبیب کو جھٹلایا، وتولی، اور جس نے منہ پھیرا ایمان سے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس میں اشقا کہا امیہ بن خلف کو، اور اتقا کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اللہ کے نزدیک، یعنی اس کا خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے، ریا اور نمائش کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، اس کو اللہ اتنی نعمتیں دے گا، اتنا کرم فرمائے گا جنت میں کہ وہ ان سب سے راضی ہو جائے گا۔ شان نزول بتایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو بہت بڑی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کافروں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا کافی مال خرچ کر کے ابوبکر نے آزاد کیا ہے۔ تو کافروں نے کہنا شروع کیا کہ ابوبکر صدیق نے ایسا کیوں کیا؟ شاید
بلال کا ان پر کوئی احسان رہا ہوگا، کبھی بلال نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا جو انہوں نے اتنی گراں قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ ابو بکر صدیق کا یہ فعل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں ہے، اور نہ ان پر حضرت بلال وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ صدیق اکبر نے صرف حضرت بلال کو نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد فرمایا۔ اب اس کے بعد وہ حدیثیں ہم آپ کو سناتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ تبیان القرآن ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور سورہ لیل میں اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں سے جو حدیثیں بیان ہو سکتی ہیں بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سنو، تم دوزخ سے اللہ کے عتیق ہو۔ عتیق کے معنی آزاد کیا ہوا، تم دوزخ سے اللہ کے عتیق ہو، آزاد کردہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس دن سے حضرت ابوبکر صدیق کا نام عتیق پڑ گیا۔ تو ان کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ عتیق، یعنی حضور نے فرمایا کہ یہ دوزخ سے آزاد ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ آپ نے اتنا بیان فرمایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھتا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا، سنو اے ابوبکر صدیق، تم میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، ایک دن خطبہ دیا آپ نے، خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایک بندے کو اختیار دیا۔ یہ حدیث ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا اس کے پاس رہے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا، دنیا میں رہنا پسند نہ کیا، اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ بس آپ نے ابھی اتنا بیان فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضور تو ایک بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے گا یا اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اس بندے نے رب کے پاس جانے کو اختیار کر لیا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن کے بعد جب حضور کا وصال ہوا تو ہم نے سمجھا کہ حضور اپنے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ محبوب تم دنیا میں ابھی اور رہنا چاہتے ہو کہ اب تم میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ اور اس بات کو کسی صحابی نے نہیں سمجھا سوائے صدیق اکبر کے۔ تو صدیق اکبر ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، اور حضور کے راز کو، حضور کے اسرار کو، حضور کے اشارے کنائے کو سب سے زیادہ صدیق اکبر سمجھا کرتے تھے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اپنے مال اور اپنی رفاقت سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر صدیق ہے۔ جتنا ساتھ صدیق اکبر نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا، جتنا مال انہوں نے حضور پہ خرچ کیا اتنا کسی نے خرچ نہیں کیا۔ تو مال سے بھی اور رفاقت اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ فرمایا حضور نے کہ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا۔ خلیل بڑے گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ تو اللہ میرا خلیل ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو میں خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے۔ مسجد میں صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، اس طرح سے سب کے مکانات بنے تھے کہ مسجد نبوی میں دروازے کھلتے تھے بہت سے صحابہ کرام کے۔ تو فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے، ان کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ تم لوگ صدقہ کرو۔ یہ حدیث ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو سنائی ہے۔ تو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں، میں اتنا زیادہ صدقہ کروں گا کہ صدیق کو اتنا صدقہ نہ کر سکیں گے۔ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچایا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی، جتنا لایا ہوں اتنا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا اے ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں تب میں نے دل میں یہ کہا کہ میں ابوبکر صدیق سے کبھی بھی کسی عمل میں نہیں بڑھ سکتا۔ سنن ترمذی کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے افضل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عمر فاروق اعظم کے 3 اقوال ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں، سیدنا ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو ایک طرف سے پکڑے ہوئے آئے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھٹنے سے اپنا کپڑا اٹھایا۔ آنے کا انداز بتا رہا تھا کہ پریشان ہو کر آئے ہیں، سرکار نے محسوس کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام سے کہ دیکھو تمہارے صاحب کسی سے جھگڑ کر آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں کہا کہ یہ کسی سے جھگڑ کر آ رہے ہیں۔ پھر صدیق اکبر نے سلام کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی، میرے اور عمر کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی، بس میں نے جلدی کی، کچھ میں نے ان کو کہہ دیا، میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ مجھے معاف کر دیں، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، تو میں آپ کے پاس آ گیا، آپ میری اور عمر میں صلح کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اے ابوبکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، اے ابوبکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، اے ابوبکر تمہیں اللہ معاف فرمائے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی نادم ہوئے، صدیق اکبر سے ان کی رنجش ہو گئی تھی، وہ بھی نادم شرمندہ ہوئے۔ وہ صدیق اکبر کے گھر گئے
اور پوچھا کیا یہاں ابو بکر ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، وہ گھر پہ نہیں ہیں۔ حضرت عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، بدل رہا تھا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر ڈر گئے اور اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں ہی ظلم کرنے والا تھا، میری ہی غلطی تھی۔ انہوں نے یہ جملہ دوبارہ کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، تم لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا اور ابو بکر نے کہا آپ نے سچ کہا، یعنی اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا تو تم سب لوگوں نے مجھے شروع میں جھٹلایا۔ حضرت عمر بھی کہا اسلام فوراً لائے تھے، وہ تو تلوار لے کے نکلے تھے قتل کرنے کے لیے، تو تم سب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، لیکن اب یہ ابوبکر صدیق ہیں، انہوں نے ایک لفظ بھی ایسا کچھ نہیں کہا، بس میرا پیغام ان تک پہنچا، فوراً انہوں نے کہا کہ صدقتا، آپ سچے ہیں، آپ نے سچ کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے تصدیق کی انہوں نے، ایک لمحہ کے لیے بھی میری نبوت سے انہوں نے انکار نہیں کیا، اور اپنے مال اور اپنی جان سے انہوں نے میری مدد کی۔ پھر دوبارہ فرمایا کیا تم میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑنے والے ہو؟ یعنی میرے لیے تم ابوبکر صدیق کو معاف کر دو، ان کو کوئی تکلیف مت پہنچایا کرو تم لوگ۔ بس اس کے بعد سے صدیق اکبر کو کبھی کسی نے کوئی ایذا نہیں پہنچائی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس حدیث سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے، صحابہ کرام میں آپس میں کیسا اتفاق تھا، کیسا اتحاد تھا، اور ہونا ہی چاہیے۔ سب کا خدا ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے، سب کا محبوب ایک ہے، ایک محبوب کے سب عاشق ہیں۔ آپس میں اختلاف کیسا؟ کبھی نا اتفاقی نہیں ہوتی تھی، اگر کبھی کچھ رنجش ہو گئی تو فوراً احساس ہوتا تھا، صدیق اکبر بھی حضور کے پاس آئے، عمر فاروق بھی حضور کے پاس آئے کہ رسول اللہ ایسا ہو گیا ہے، اب ہمیں صلح فرما دیں، اور جو ہماری رنجش جو ہے آپ دور فرما دیں۔ تو ان میں اتفاق اتحاد تھا، رنجش ہوتی نہیں تھی، کبھی ہو گئی تو فوراً صلح کر لیا کرتے تھے، فوراً احساس کر لیا کرتے تھے۔ اس سے ہم سبق سیکھیں، ہمارے اندر کتنے اختلافات ہیں، بھائیوں میں، خاندان میں، گھروں میں کتنے اختلافات ہوتے ہیں، ہم کو کچھ بھی اس کا احساس نہیں ہوتا، کچھ پرواہ نہیں رہتی۔ ایک مسلمان کو ایک مسلمان سے بیزار نہیں رہنا چاہیے، دور نہیں رہنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو مسلمان سے عداوت نہیں رکھنی چاہیے، کینہ نہیں رکھنا چاہیے، دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان سب باتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ جن لوگوں میں ابو بکر ہوں ان میں ان کے سوا اور کسی کو امامت نہیں کرنی چاہیے، یعنی اگر صدیق اکبر موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے امامت کے مصلی پہ کوئی نہ بڑھے، ابوبکر صدیق ہی نماز پڑھائیں۔ اور حضور نے متعین بھی کیا تھا، کئی نمازیں انہوں نے سرکار کی زندگی میں جب آپ بیمار تھے تو انہوں نے نمازیں پڑھائی تھیں۔ وقت ہمارا ختم ہوا، حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں، مولا تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیں سب لوگ جو ہے فاتحہ کریں، اور آج سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں صدیق اکبر کے